السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپریشن بنیانم مرصوص الحمدللہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ملک کو اپنے سے کئی گنا بڑے ملک پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرزا جونیئر جس فوج کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بارڈر پر لڑ نہیں سکتی اور اس کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کئی باتیں کرتا تھا، یہ اب یہ بھی اور وہ لوگ بھی جو باہر کی دنیا میں بیٹھے پاکستان کو ایک مقروض ملک سمجھتے تھے اور جس کی عوام کی اکثریت خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ملک اپنے سے کئی گنا بڑے ملک پر کیسے کامیاب ہوا اور کس طرح اس کی گردن مروڑ کر رکھ دی۔ آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ سوچنے پر کیوں مجبور ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آپریشن کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا ہے، یعنی پورا ملک یکجان ہو کر، ایک ہو کر، متحد ہو کر مضبوط دیوار کی طرح دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور ایک منظم طریقے سے۔ الحمدللہ پوری جنگ کے دوران یہ آپریشن اس میں بامسمہ نظر آیا۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ پوری قوم نے یکجان ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پوری جنگ میں کہیں بھی جنگ کا ماحول نظر نہیں آیا۔ پوری جنگ میں ہر پاکستانی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور لوگ اس جنگ کو ایک میلے اور شادی سمجھ کر انجوائے کرتے رہے۔ ایئر فورس کے شاہین فضاؤں میں کلا بازیاں مارتے رہے، اٹکھیلیاں کرتے نظر آئے، اور پاک آرمی کے جوان زمین پر ہر گولے پر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے نظر آئے اور مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ پاکستان کے نوجوان بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے، حتیٰ کہ ان کا دل مچلتا رہا کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایک گولہ دشمن پر پھینکنے کا موقع مل جائے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی صحیح۔ کافی ساری ویڈیوز اس بارے میں موجود ہیں۔ اہل ثروت نے بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا، جگہ جگہ فوج کو کھانے کھلائے، ان کی خدمت کی، روٹی پانی کا انتظام کیا۔ ماؤں نے اپنے فوجی بیٹوں کو پیار کر کے دعاؤں کے ساتھ لڑنے کے لیے رخصت کیا۔ قوم میں جذبہ جہاد بھڑکانے کے لیے علماء کرام نے بھرپور کردار ادا کیا اور قوم کو منظم رہنے کے لیے تلقین کرتے رہے۔ ائمہ مساجد نے بھی ہر نماز میں دعائیں کر کے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ بزرگ حضرات سجدہ ریز ہو کر اپنی فوج اور ملک کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے، اور یہ دعائیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کی دعائیں پاکستان کے حق میں نکلیں۔ علمکم علمنا، تو اے پاکستان میں بسنے والوں، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، وانا اول جندی عندکم، اور پاکستان کے فوجیوں میں آپ کی صف کا پہلا سپاہی ہوں، یدافع عنکم وعن بلدکم، اور میں دفاع کروں گا آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ملک کا۔ ایها الجيش الباکستانی، تو اے پاکستان کی فورس، ایها الشعب الباکستانی، اے پاکستانی قوم، مسؤولیت الدفاع عن وطنکم جميعا، تو اس وقت پوری قوم پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وطن کا دفاع کرے۔
احموا بلدكم اپنے ملک کا دفاع کرے، احموا مساجدكم اپنی مسجدوں کا دفاع کرے، احموا دينكم اپنے دین کی حفاظت کرے، ونحن معكم اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مهما تطاول العدو فالخذلان مصيره تو دشمن بھلے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وأبشركم اسی کو رسوائی ملے گی، اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، ولينصرن الله من ينصره تو جس کی مدد رب کریم فرماتا ہے اس کو کوئی خسارہ نہیں دے سکتا۔ نصركم الله اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، قواكم الله اللہ تعالیٰ نے تم سب کو قوت بخشی ہے، أيدكم الله اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، بملائكته اللہ کے فرشتوں کی مدد سے وجنوده اور اس کی غائبانہ متاثرہ علاقہ والوں کے لیے غیر متاثرین نے کس طرح اپنے دروازے کھولے، وہ یہ ایک اعلان سنیں پھر آگے۔ بارڈر تو جڑے جی آئے نے متاثر ہوئے، پریشان آئے نے جڑے جی انہاں واسطے انتظام کیتا گیا ہے، سکول وچ لنگر بھی ملے گا، منجی بستر بھی ملے گا، پریشان نہیں ہونا۔ یہ اعلان آج بھی اہل مدینہ کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ جن ماں باپ کے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے وہ بھی روتے پیٹتے نظر نہیں آئے۔ پاکستان کے دیہاتی نوجوان دشمن کے ڈرونز کو ایسے پکڑ رہے تھے، ان کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جس طرح کے شہری بچے کسی پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پوری جنگ میں کوئی پاکستانی، چاہے وہ فوجی تھا، وہ کوئی بوڑھا تھا، جوان تھا، بچہ تھا، مرد تھا، عورت تھی، کوئی بیمار تھا، کوئی بھی تھا، پوری جنگ میں کسی بھی پاکستانی کے چہرے پر خوف کے آثار، غمگینی کے آثار، کوئی پریشانی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ فوجی ہیں تو وہ بھی مسکرا رہے ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی مسکرا کر فوجیوں کا استقبال کر رہے ہیں، عوام ہے تو وہ بھی جھومر ڈال رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ جس طرف بھی دیکھیں ہر پاکستانی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور ہر پاکستانی کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا رہا تھا، اور ہر پاکستانی نے اس جنگ کو خوب انجوائے کیا، اور ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق اس جنگ میں حصہ لیا۔ اسی کو کہتے ہیں بنیان مرصوص، کہ پوری قوم الحمدللہ یکجان ہو کر، ایک ہو کر دشمن کے مقابلے میں آئی، اور بنیان مرصوص کی ایک عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس جنگ کو دیکھ کر۔ تو اس لیے آج بھی اگر ہم اپنی سابقہ جنگوں کو دیکھیں، مسلمانوں کی ان جنگوں کی صورتحال کو دیکھیں، تو ہمیشہ وہی جنگیں کامیاب رہی ہیں جہاں پر مسلمان متحد رہے، متفق رہے۔ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں ہم نے وہ قرآن کا وہ اثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس پر عملی مظاہرہ دیکھا ہے، اور ایک عملی نمونہ دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو لہٰذا آئندہ بھی اگر ہم اسی طرح متحد رہے، متفق رہے، سیاسی حالات، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مذہبی اختلافات اپنی جگہ، ذاتیات اپنی جگہ، لیکن جب دشمن کی بات آئے، پاکستان کے مخالف کی بات آئے، تو پھر ہر پاکستانی کو ایک ہو جانا چاہیے، یکجان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جو آپریشن کا جو ذکر کیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ دشمن کے سامنے متحد ہو کر، متفق ہو کر، یکجان ہو کر سیسا پلائی دیوار ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا عملی مصداق بھی آج الحمدللہ ہم نے اس جنگ میں دیکھ لیا ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ قبضہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے ہمارے اندر۔ ہماری فوج کے جوانوں کو آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے ہواؤں کو چیرتے ہوئے فضاؤں میں کلا بازیاں ماری اور اٹکھیلیاں کی، گویا کہ وہ ہوا میں رقص کر رہے ہیں۔
ہوا کی فوج ہوا میں رقص کر رہی ہے، زمینی فوج زمین پر رقص کر رہی ہے، عوام ان کا خوشی سے استقبال کر رہے ہیں، اور گویا کہ یہ وہ جنگ ہے، دنیا کی پہلی جنگ ہے جس میں براہ راست عوام بھی شامل ہیں۔ فوجیں تو شامل ہوتی ہیں، براہ راست آپ کو اس جنگ میں عوام بھی نظر آتی ہے، عورتیں بھی نظر آتی ہیں، بچے بھی نظر آتے ہیں، بوڑھے بھی نظر آتے ہیں، ائمہ مساجد بھی نظر آتے ہیں، علماء کرام بھی نظر آتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس جنگ میں حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے فتح اور کامیابی حاصل کی ہے۔ اس جنگ سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جنگیں اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی، اسلحے کے زور پر جنگیں نہیں جیتی جا سکتی، جنگیں ہمیشہ ایمانی جذبے سے، ایمانی قوت سے اور جذبہ جہاد سے جیتی جا سکتی ہیں، اور اتفاق اور اتحاد سے جیتی جا سکتی ہیں۔ کیا اسلحہ انڈیا کے پاس کم تھا؟ لوگ شور مچا رہے ہیں نہیں جی وہ رافیل فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور ہمارے طیاروں نے ان کو مار گرایا، ہمارے پائلٹوں کے اندر اتنی قوت، اتنی صلاحیت یقیناً ہے، ہماری آرمی کے اندر الحمدللہ قوت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کامیابی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، اور فوج میں، عوام میں اتحاد کی برکت سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔ میں گھروں میں دعائیں کرتی رہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، بزرگ سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے رہے، ائمہ اور علماء محراب و منبر کو استعمال کر کے پاکستان اور فوج کے لیے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے، اور جذبہ جہاد عوام کے اندر منتقل کرتے رہے۔ عوام نے بھی الحمدللہ ہر لحاظ سے منظم طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور بالکل کسی کے چہرے پر بھی کوئی غمگینی کے، کوئی پریشانی کے آثار نہیں دکھائی دیے۔ یہی ہے بنیان مرصوص۔